باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 20 کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے مکہ مکرمہ میں امام حسین علیہ السلام کے 125 دنوں کے قیام کے متعلق سلسلہ گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ اور دیگر شہروں میں امام نے اپنی تحریک کو کس انداز میں چلایا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بنو امیہ نے امام کی تحریک کو روکنے کے لیے مکہ اور دیگر شہروں میں کون کون سے اقدامات کیے۔ اور تیسرا نقطہ جس کے متعلق آج سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ مکہ میں 125 دن قیام کے دوران امت کا کیا کردار رہا۔ دامن تاریخ میں بہت سے ایسے اہم واقعات محفوظ ہیں جن میں امت کے متعدد انفرادی اور اجتماعی کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کچھ نے امام کی تحریک کے متعلق مثبت موقف اپنایا تو کچھ نے منفی کردار ادا کیا۔ لہذا جس طرح تاریخی اعتبار سے امت نے انفرادی اور اجتماعی موقف کو اختیار کیا، اسی طرح ہم بھی اسی تسلسل سے ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے حجاز کے اہم ترین شہروں مکہ و مدینہ میں امت کے انفرادی اور اجتماعی کردار، اور اس کے بعد کوفہ اور پھر بصرہ میں امت کے کردار کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس نقطے پہ بات کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں امت کا امام کی تحریک کے متعلق کیا موقف تھا۔ امام عالی مقام کی مکہ آمد پہ وہاں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ اہل مکہ آپ کی نجی اور عمومی نشستوں میں آ کر بیٹھتے اور جو کچھ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے اسے قلم بند کر لیتے، اور اس کی وجہ مورخین نے یہ لکھی ہے کہ امت محمدی میں اس وقت روئے زمین پہ امام حسین کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا، پس لوگ صبح و شام امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مختلف شخصیات مختلف افکار و نظریات کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان متعدد بار گفتگو ہوئی، جس میں جناب عبداللہ ابن عباس نے امام کو یزید کے خلاف خروج سے قطعاً نہیں روکا، لیکن جس چیز سے روکا وہ یہ تھی کہ آپ اس وقت کوفہ نہ جائیں جب تک کہ اہل کوفہ عملی طور پر آپ کے ساتھ نہ ہوں، یعنی کوفہ کے گورنر کو یا تو کوفہ سے نکالیں یا اسے قتل کر دیں، اور تمام اموی کارندوں اور جاسوسوں کو کوفہ سے باہر نکال دیں، اور اس کے بعد آپ کوفہ جائیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس نے امام کو صاف صاف کہا تھا کہ اے فرزند رسول، مجھے یہ بتائیں کہ جس قوم کی طرف آپ جا رہے ہیں کیا انہوں نے اپنے حاکم کو قتل کیا؟ کیا انہوں نے اپنے شہر کے معاملات کو درست کر لیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے دشمنوں کو شہر بدر کر لیا ہے کہ آپ ان کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو آپ ضرور اہل کوفہ کی طرف جائیں، لیکن اگر ان کا حاکم ویسے ہی ان پہ مسلط ہے اور ان کے کارندے اور جاسوس جگہ جگہ آ جا رہے ہیں تو ان کا آپ کو خط لکھنا صراحتاً آپ کو جنگ کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر اہل عراق واقعاً آپ کو چاہتے ہیں تو آپ انہیں خط لکھیں اور وہ آپ کے دشمنوں کو کوفہ بدر کریں اور پھر آپ ان کی طرف جائیں، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں تو آپ یمن چلے جائیں، کیونکہ وہاں بڑے قلعے اور بڑی گھاٹیاں ہیں، یمن کی زمین وسیع و عریض ہے، وہاں اپنے چاہنے والوں کو اپنی تحریک کی طرف دعوت دیں، انہیں بلائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے مقاصد جنہیں آپ چاہتے ہیں وہ امن و عافیت میں پورے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں امام نے ابن عباس کی اس مشورے پہ عمل نہیں کیا؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ہم اپنے سامعین کی خدمت میں
وہ سارے مکالمات کو بیان کریں گے کہ جو امام عالی مقام اور حضرت ابن عباس کے درمیان ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب دیں گے کہ امام عالی مقام نے ابن عباس کے اس مشورے پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ تاریخ نے ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان 4 مکالمات کو قلم بند کیا ہے۔ پہلا مکالمہ امام کی مکہ آمد کے ابتدائی دنوں میں ہوا۔ اس مکالمے میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ عبداللہ بن عمر بھی تھا۔ اس مکالمے میں گفتگو کا آغاز عبداللہ بن عمر نے کیا، جس نے امام علیہ السلام کو اموی حکومت کی دشمنی سے خبردار کیا اور اس خوف کا اظہار کیا کہ بنو امیہ آپ کو قتل نہ کر دیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر نے رسول خدا سے سن رکھا تھا کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا، اور امام کو مشورہ دیا کہ وہ دیگر لوگوں کی طرح یزید سے صلح کر لیں، اور جیسے 10 سال آپ نے امیر شام کی حکومت پہ صبر کیا، ایسے ہی یزید کی حکومت پہ بھی صبر کر لیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر کی اس گفتگو کو سنا تو جواب میں کہا: ابا عبد الرحمن، اے عبداللہ بن عمر، انا ابایع یزید وادخل فی صلحہ وقد قال النبی فیہ وفی ابیہ ما قال۔ اے عبداللہ ابن عمر، میں حسین یزید کی بیعت کروں اور میں بنو امیہ کے ساتھ صلح کر لوں، جبکہ میرے نانا رسول خدا نے یزید اور اس کے باپ کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا۔ گویا امام کہہ رہے تھے کہ میرا انکار بیعت اور یزید کے ساتھ صلح نہ کرنا میرے نانا کی فکر کے عین مطابق ہے۔ ابن عباس بھی چونکہ اس گفتگو میں شامل تھے، تو جب انہوں نے امام کی اس گفتگو کو سنا تو کہا: اے فرزند رسول خدا، آپ نے بالکل سچ کہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ مجھے یزید سے کیا سروکار ہے، خدا یزید کو بے برکت قرار دے، کیونکہ یزید میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا۔ اور پھر جناب ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا: یا ابن عباس، تعلم انی ابن بنت رسول اللہ۔ اے ابن عباس، تم جانتے ہو کہ میں رسول کی اکلوتی دختر کا بیٹا حسین ہوں۔ ابن عباس نے کہا: ہاں میں جانتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ کے سوا، اب رسول کی دختر کا بیٹا آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور آپ کی مدد کرنا اس امت پہ ایسے فرض ہے جیسے نماز و زکوٰۃ واجب ہیں۔ جس طرح نماز زکوٰۃ کے بغیر اور زکوٰۃ نماز کے بغیر قبول نہیں، اسی طرح آپ کی نصرت و مدد کے بغیر کوئی واجب قبول نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا: اے ابن عباس، فما تقول فی قوم اخرجوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من دارہ وقرارہ ومولدہ وحرم رسولہ ومجاورت قبرہ ومولدہ ومسجدہ وموضع مہاجرہ فترکوہ خائفا مرعوبا لا يستقر فی قرار ولا یأوی فی موطن۔ اے ابن عباس، کیا تم جانتے ہو کہ اس قوم یعنی بنو امیہ نے نواسے رسول خدا کو اس کے گھر، ان کی جاہ قرار، جاہ ولادت، حرم رسول خدا، جوار قبر رسول، ان کی مسجد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ سے نکال دیا ہے، اور یوں خوف کی حالت میں سرگرداں مجھے چھوڑ دیا ہے کہ کسی جگہ سکون و قرار نصیب نہیں اور کسی جگہ پناہ نہیں مل رہی۔ اے ابن عباس، یریدون فی ذلک قتلہ وسفک دمہ، وہ فرزند رسول خدا کو قتل کر کے ان کا خون بہانا چاہتے ہیں۔ وہو لم یشرک باللہ شیئا، جبکہ حسین نے نہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، ولا اتخذ من دونہ ولیا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی قرار دیا ہے۔ ولم یتغیر عما کان علیہ رسول اللہ، اور نہ ہی سنت رسول خدا میں سے کچھ تبدیل کیا ہے۔ جناب ابن عباس نے امام کے اس کلام کے جواب میں قرآن کی 2 آیات پڑھیں: انہم کفروا باللہ وبرسولہ
ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالی، یعنی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف ہیں، بلکہ درمیان میں سرگرداں ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اور اسی قسم کے لوگوں پہ اللہ کی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ یعنی ابھی ابن عباس کی گفتگو جاری ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں پہ اللہ کی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے، اور آپ نواسے رسول خدا ہیں، آپ فخر رسول خدا کی اساس ہیں، اور رسول کی بے مثال بیٹی کے لخت جگر ہیں۔ اے نواسے رسول خدا، اللہ ان ظالموں سے ہرگز غافل نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس نے بھی آپ کی صحبت سے روگردانی کی اور آپ سے اور رسول خدا سے جنگ میں دلچسپی لی، اس کا آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اتنی پیاری کلام کو سنا تو کہا اللہم اشہد، اے اللہ ابن عباس کی اس کلام پہ گواہ رہنا۔ جناب ابن عباس نے کہا اے نواس رسول خدا، گویا آپ مجھے اپنی نصرت کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ میری تحریک حسین میں مل جائیں۔ اس ذات کی قسم، ابن عباس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اگر میں آپ کی ہم رکابی میں اس تلوار سے لڑوں یہاں تک کہ لڑتے لڑتے تلوار میرے ہاتھ سے گر جائے، تب بھی آپ کے حق کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں عبداللہ ابن عباس آپ کے سامنے ہوں، مجھے حکم دیں۔ یہاں عبداللہ ابن عمر نے گفتگو کا رخ موڑنا چاہا، کیونکہ امام کی کلام کے اے اللہ تو ابن عباس کی گفتگو پہ گواہ رہنا، اس سے عبداللہ ابن عمر کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ امام نے اپنی مدد کے لیے ہم پہ حجت تمام کر دی ہے، لہٰذا گفتگو کا رخ موڑنے کی کوشش کی اور کہا مہلن، اے ابن عباس ذرا رک جا، ذرنا من ھذا یا ابن عباس، اے ابن عباس ہمیں اس سے دور رکھو اور یہ باتیں چھوڑ دو، یعنی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی باتیں چھوڑ دو۔ پھر عبداللہ ابن عمر امام حسین علیہ السلام کو مدینہ واپس جانے اور یزید کے خلاف قیام نہ کرنے کے مشورے دینے لگے، اور یزید کی موت تک صبر کی تلقین کرنے لگے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کی بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، اور ابن عباس سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ابن عباس، آپ میرے بابا کے چچا زاد ہیں، اور جب سے میں آپ کو جانتا ہوں آپ مجھے خیر و بھلائی کا ہی مشورہ دیتے آ رہے ہیں، اور آپ میرے بابا کو بھی بھلائی کا مشورہ دیتے تھے، وہ آپ سے خیر خواہی اور مشورے کو طلب کرتے تھے، اور آپ بہترین مشورہ میرے بابا کو دیتے تھے۔ آپ اللہ کی امان کے سائے میں مدینہ چلے جائیں، یعنی امام عبداللہ ابن عباس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مدینہ چلے جائیں، اور آپ کی کئی ہوئی باتوں میں سے کوئی چیز حسین پہ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، میں تمام باتوں کو تفصیل سے جانتا ہوں، میں نے حرم خدا میں اس وقت تک قیام کا ارادہ کر رکھا ہے جب تک یہاں کے لوگ مجھ سے محبت اور میری نصرت کے لیے آمادہ ہیں، اور جب اہل مکہ نے مجھے چھوڑ دیا تب میں ان کو چھوڑ کر کہیں اور رخ کروں گا، اور وہی کلمہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہوئے خدا کی پناہ کو طلب کروں گا جو ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور وہ یہ کلمہ یہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اس کلمے کی برکت سے آگ گلزار بن گئی تھی۔ یہ کلام سن کر جناب ابن عباس، امام حسین، عبداللہ ابن عمر شدید روئے اور گریہ کیا۔ امام نے دونوں کو الوداع کیا
اور وہ دونوں واپس مدینہ چلے گئے۔ مزید گفتگو اور سلسلہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔